बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदर। एक ऐसी खबर जो अच्छी खबर नहीं है और एक ऐसी खबर जो ये बताती है कि पिछले 2 सालों में मुल्क में जो तजर्बा किया गया है वो तजर्बा तो नाकाम हो गया है, लेकिन वो तजर्बा हमारे मुल्क के, हमारी कौम के गले पड़ गया है। अब हमारे दोस्त हमारे ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। हमारे दोस्त ये समझते हैं कि हम कोई संजीदा लोग नहीं हैं, हम कोई काबिले एतबार लोग नहीं हैं। आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ चीन गए, शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए, मुख्तलिफ ममालिक में गए। हमें यह तो सुनने को मिल रहा है इतने अरब डॉलर आ रही है और SIFC के जरिए आ रहा है, उसके जरिए आ रहा है, थैला नहीं आया अभी तक। लेकिन आज खबर आज की नहीं है, लेकिन खबर जब वो आई है तो खबर के बाद अब सूरत हाल ये है कि ज़ाहिर है ये हम सब के लिए एक शर्मिंदगी का बाइस भी है और हमारी नाकामी भी है। और ये अगर वो सीखना चाहें तो इस हुकूमत के या वो जो लोग हैं उनके लिए शायद आप यूं कहिए कि एक उनके लिए सबक भी है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस वक्त जो चीन का दौरा करके शहबाज शरीफ आए, आर्मी चीफ भी मौजूद थे, बाकी सब भी लोग थे, तो वहां पे बड़ी स्लो मोशन वीडियोस मुस्लिम लीग नून ने जारी की और बताया कि कंपनी यही चलेगी, देखा आपने फलां है। अब इसके ऊपर द डिप्लोमैट जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने क्या लिखा है, मैं उनका 2 दिन पहले का मैं मजीद तफसीलात आपके सामने रखता हूं, लेकिन जरा एक वन लाइनर आपके सामने रख के आपको अंदाजा होगा। उन्होंने लिखा है कि अपरेंटली चाइना हैज डिसाइडेड टू डाउनग्रेड रिलेशंस विद पाकिस्तान फ्रॉम द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू अ प्रायोरिटी इन इट्स फॉरेन रिलेशंस। डिप्लोमैट का तज्जिया या तबसरा यह है कि बज़ाहिर चीन ने पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को डाउनग्रेड करने यानी कम करने का फैसला कर लिया है। और इससे पहले हम उनके लिए हमारे साथ तो ताल्लुकात को चीन अपने जो उनका प्रोटोकॉल है फॉरेन रिलेशंस का उसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी यानी जिसको यूं कहिए कि सबसे ज्यादा तरजीह के तौर पे हमारे साथ वो ताल्लुकात रखते थे, हाईएस्ट प्रायोरिटी। अब उन्होंने उसको सिर्फ प्रायोरिटी तरजीह के तौर पे रख दिया है, यानी वो जो हम हाईएस्ट वाली टॉप लिस्ट में थे उसमें से वो निकालने का उन्होंने फैसला कर लिया। और आपको पता है कि उसकी जो वजूहात हैं वो वजूहात क्या है, यानी सोचने वाली बात है कि उसकी वजूहात उसमें अगर आप पूरी डिटेल के साथ उन चीज़ों को पढ़ें जो उन्होंने इस वक्त वो जो डिप्लोमैट का मजमून है, तो उसमें एक बात ये समझ आती है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी का इशू है, यानी सिक्योरिटी से मुराद इंटरनल सिक्योरिटी है या जिसको आप यूं कहिए कि मौशी अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसके साथ ये जुड़ा हुआ मामला है। और वो ये समझते हैं कि अब मैं आपको बता देता हूं, उनका ख्याल ये है कि जनाब अब उनके 2 इश्यूज हैं। बताया गया जी स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन पाकिस्तान, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान हैड एडेड टू द कंट्रीज इकोनॉमिक वोर्स एंड अ डिटरेटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इनसाइड पाकिस्तान। उनका कहने का मतलब ये है कि सियासी अदम इस्तेहकाम ने पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल को खराब कर दिया। अब मैं चीन पाकिस्तान की हर मुश्किल घड़ी का, हर बुरे वक्त का दोस्त है। अगर वो आपको ये कह रहा है कि आपके साथ वो ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर रहा है, ये हम पता है किसके साथ करते हैं, ये हम अपने दुश्मनों के साथ करते हैं। लाइक होता क्या है कि इंडिया के साथ हम ताल्लुकात को डाउनग्रेड करते हैं, इंडिया हमारे साथ करता है, या चलिए अमेरिका डाउनग्रेड कर देता है। एक ज़माने में अगर उनका सेक्रेटरी मिलता था तो अब वो असिस्टेंट सेक्रेटरी के लेवल पर हमें ले गए हैं। मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने हमें अफगानिस्तान की उसमें रख दिया, लेकिन चीन तो हमारा दोस्त है। अब एक सोचने वाली बात है
ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا جب وہ ممالک دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اربوں ڈالر لگا رہے ہیں اور یہاں پہ ان کے پاس کہیں سے حکم آتا ہے اور یہ اس حکم کی بنیاد کے اوپر اپنے ملک کی حکومت کو گرا دیتے ہیں، تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ حیثیت کیا ہے، اور وہ حکم بھی اس ملک سے آئے جو چین کا بھی دشمن ہو، چین کے ساتھ اس کی لڑائی ہو۔ اور اگر آپ کو یاد ہو حکومت گرنے سے پہلے عمران خان جو ہے وہ یہاں سے چین گئے تھے جب وہاں پہ بیجنگ اولمپکس ہوئی تھی، جب پورا یورپ بائیکاٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا تو عمران خان وہاں پہ گئے تھے، فواد چوہدری بھی ان کے ساتھ تھے، اور پھر یہاں سے یہ رشیا بھی گئے تھے۔ تو عمران خان کو سزا تو وہی دی گئی، تو کیا چین کو نہیں پتا کیا ہوا ہے؟ اور آپ نے کس کے کہنے پہ حکومت گرائی اور کیوں حکومت گرائی کہ عمران خان پاکستان کو کس بلاک کے اندر لے کے جا رہا تھا؟ اور اس کے اوپر آج تبصرہ کیا ہے فواد چوہدری نے۔ انہوں نے کہا سعودی عرب اور چین کو لے کر جان بوجھ کر پراپوگینڈا کیا گیا کہ عمران خان سے بڑے ناراض ہیں، اور تاثر دیا گیا کہ گویا امریکہ، چین اور سعودی عرب کا ایک نقطے پر اتفاق ہے، تو وہ یہ کہ عمران خان کو پاکستان کا وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اب یہ یہاں پہ میڈیا کے ذریعے، من پسند لوگوں کے ذریعے ایک تاثر لایا گیا کہ دیکھیں جناب یہ اس لیے ہو رہا ہے، اور چین تو چاہتے ہی نہیں عمران خان کو وزیر اعظم، سعودی عرب بھی نہیں چاہتا۔ لیکن اب آگے فواد چوہدری کہتے ہیں کہ گزشتہ سالوں میں جو ان تینوں ممالک کا رد عمل ہے اس سے پراپوگینڈا بالکل آشکار ہو گیا۔ سعودی عرب اور چین کی قیادت پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے، اور امریکہ میں بھی احساس ہے کہ پاکستان کی عوام کی سوچ کے خلاف نہیں جا سکتے، لہٰذا آج ایک بھی پاکستان کا دوست اس حکومت کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے۔ پاکستان کی عالمی حیثیت بے پناہ متاثر ہوئی ہے۔ عمران خان کو وزیر اعظم بننے کے بعد عالمی سطح پر تعلقات کی بحالی کے لیے نیا سفر کرنا ہوگا۔ اب آپ کو اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آپ جھوٹ پھیلاتے رہے، آپ پراپوگینڈا کرتے رہے، آپ کو سعودی عرب نے کوئی پیسہ نہیں دیا۔ میں آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں، آپ اپنے بجٹ میں رکھتے تھے کہ ہمیں اتنا مفت تیل یا وہ مؤخر ادائیگیوں کے اوپر، ڈیفرڈ پیمنٹس کے اوپر جو ہے کرے گا۔ آپ نے بجٹ میں کتنے پیسے رکھے ہیں؟ نہیں رکھے۔ سعودی عرب نہیں پیسہ دے رہا، چین نہیں۔ ہمیں تو یہاں پہ بتایا گیا تھا جی وہ گئے ہیں ہمارے سارے لوگ، تو چین نے جناب سی پیک نے، یہ انٹرنیشنل میڈیا تو کچھ اور شور مچا رہا ہے، اور آپ کس پہ لگے ہوئے ہیں؟ آپ عمران خان کو فکس کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور عمران خان کو فکس کرنے سے آپ کا مسئلہ حل شاید ہو جائے، لیکن پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور اس وقت اسلام آباد میں جو ان کو سام سونگ گیا ہے اس کا جواب ان کو دینا چاہیے۔ اس وقت جو ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ظاہر ہے ایک شور مچا ہوا ہے، اور جس طرح فواد چوہدری بتا رہے ہیں سچی بات تو یہ ہے اب اس مسئلے کا حل عمران خان نکال سکتے ہیں۔ اچھا یہ سوچنے والی بات ہے یہ ممالک ایسے کیوں کرتے ہیں؟ میں بار بار آپ کو ایک بات کہتا ہوں، پھر دہرا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو، مجھے احساس ہے کہ پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں، تو یہاں پہ جو سفارت خانے ہیں وہ رات کو اپنے ممالک کو رپورٹس نہیں بھیجتے، ان کو نہیں آئیڈیا، تو وہ اس مردہ گھوڑے کے اوپر پیسہ کیوں لگائے؟ ان کو نہیں پتا ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ کیا سمجھیں گے۔ ان کی تو عوام میں کوئی وہ ہے نہیں، نہ یہ عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، یہ تو متنازع مینڈیٹ کے اوپر کھڑے ہیں، تو فارم 47 کا ایک خود ساختہ تخلیق کردہ مینڈیٹ ہے۔ مینڈیٹ تو وہ ہے جو پولنگ سٹیشنز پہ لوگوں نے جتوایا، لیکن آپ نے کہا نہیں، چونکہ کسی کی اناتی کوئی بادشاہ چاہتا تھا کہ نہیں جناب میں لے کے آؤں گا، میں بادشاہ ہوں، میں حکومتیں بناؤں گا۔ بھگت لے اب یہ کس کو مبارکباد دینی ہے؟ یہ ان کو مبارکباد دیں جو اس ملک میں تجربات کرتے ہیں، حکومتیں گراتے ہیں، اس نہج پہ پاکستان کو لے آئے ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ شیخ رشید جو ہیں وہ انٹرویوز دے رہے ہیں، اب وہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ان کو ڈالوں میں سے پیمنٹ کی گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ ڈالے کے پیچھے رقم پڑی تھی، اوپر ترپال پڑی تھی، اور پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کو 5-10 کروڑ روپے تو ہر بندے کو ملے ہوں گے۔ سوال یہ ہے وہ 5-10 کروڑ روپیہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کس نے دیا ہے؟ وہ ڈالے کس کے تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بات انہوں نے پھر ایک اور بتایا، جو ان کا انٹرویو ہوا تھا ان کا جو ان کو لکھ کے دیا گیا تھا وہ اس کے اندر غلاظت پہ مبنی تھا، اتنا گندا اور بیہودہ تھا، اگر میں وہ بول دیتا تو ان کے مطابق لوگ مجھے مرنے کے بعد بھی گالیاں دیتے، اور ان کے مطابق جب وہ انٹرویو دے رہے تھے اس دوران بھی وہ لکھ کے دینے والے لوگ موجود تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ منیف فاروق جیسے جو اب ان کو ٹاؤٹ کہنا چاہیے یا مہرے کہنا چاہیے، انہوں نے جو انٹرویو کیا اس سوال کا کیا جواب دیں گے
کیا وہ کسی کے کہنے کے اوپر وہ تو پھر بات درست ثابت ہو گئی کہ وہ اغوا برائے بیان تھا، لوگوں سے زبردستی پارٹی چھڑوائی گئی، اور ان سب نے جو انٹرویوز کیے یہ کسی اور کے ترجمان ہیں، یہ کسی اور کے احساسیں ہیں، اور انہوں نے کیے وہ تو بول رہے ہیں وہ لوگ موجود تھے جب میرا انٹرویو کیا گیا۔ اس کا کیا جواب دیں گے؟ کون کو کیا جواب دیں گے؟ یہ وہ باتیں ہیں جن کو چھپانے کے لیے فائر وال لگائی جا رہی ہے، یہ وہ باتیں ہیں جن کو چھپانے کے لیے کہ لوگوں کو نالج نہیں ملنا چاہیے، لوگوں کو وہی دکھایا جائے جو ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔